آج کی گفتگو کا موضوع سخن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے قیمتی ایک نعمت عطا کی۔ یہ وہ نعمت ہے جو نہ خریدی جا سکتی ہے، اور یہ اگر ہاتھ سے چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آ سکتی، اور اس نعمت کا ذخیرہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ سب سے قیمتی نعمت ہے انسان کا وقت۔ یہ گزر گیا تو واپس نہیں آئے گا، قیامت تک لوٹ کر نہیں آئے گا، اور نہ یہ خریدا جا سکتا ہے، نہ یہ واپس آ سکتا ہے، نہ یہ ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ خسارہ مال کا نہیں، لمحوں کا خسارہ ہے۔ مال کا خسارہ تو کیا ہے، دولت ہے، پھر آ جائے گی۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اگر لوگ سورہ عصر پہ غور کر لیں تو ان کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ آج اس لیے ہم وقت پہ بات کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ یہ ایک خاموش نقصان ہے، اس کا احساس عموماً تب ہوتا ہے جب یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا۔ دین اسلام نے وقت کی قدر کو ایمان، عمل اور جواب دہی کے ساتھ جوڑ دیا۔ چونکہ دین اسلام جب بات کرتا ہے تو اس میں انسان کے موجودہ دور کو، آنے والے وقت کو جو گزر گیا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المومنون کے اندر ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ بے مقصد زندگی در اصل وقت کی ناقدری ہے۔ مومن کا ہر لمحہ کسی ایک مقصد سے جڑا ہوا ہے، ایک ایک لمحہ مومن کا کسی مقصد سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ایک ان میں صحت ہے اور دوسرا اس میں فراغت ہے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، صحت میں آپ لمبا قیام کر سکتے ہیں، صحت کے دنوں میں آپ کثرت سجود سے اپنے رب کا قرب پا سکتے ہیں، اور ایسے ہی فراغت اگر انسان کو میسر ہو تو یہ ایسی نعمت ہے جس سے انسان اپنے رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ فراغت کے ایام میں آپ اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، چاش پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کے سجدوں کی کثرت کی طرف آئیں، اور کثرت تلاوت، ذکر، اذکار، ان چیزوں سے جب بندہ اللہ رب العزت کی معرفت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو جب اس کی تڑپ اپنے رب کو پا لینے کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس پہ اپنی نظر کرم فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض اوقات چند جملوں میں پوری زندگی بیان کر دیتے ہیں۔ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے۔ کتنی جی؟ 5۔ یہ ذرا اچھے سے یاد رکھنا، آج جہاں بھی بیٹھے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہمارے آقا فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے۔ جوانی میں انسان کثرت سجود کی طرف آئے تو کیا ہی بات ہے، در جوانی توبہ کردم شیب آئے پیغمبری۔ جوانی میں انسان کے لیے بہت سے گناہوں کے اسباب ہوتے ہیں، وہ بہت سی چیزوں کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹے، کیا ہی بات ہے۔ تو پہلی چیز فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے۔ نمبر 2 فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے۔
صحت بڑی بڑی نعمت ہے، بیماری سے پہلے غنیمت جانے۔ نمبر 3 فرمایا دولت کو فقر سے پہلے غنیمت جانے، اللہ نے اگر مال دیا اس کی راہ میں بھی خرچ کرے اس سے پہلے کہ فخر آئے۔ نمبر 4 فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے۔ یہ جو حدیث ہے انسان کو اپنے وقت کی منصوبہ بندی اور ترجیحات سکھاتی ہے۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ با مقصد ہوتا ہے۔ جانور جو ہے نا وہ بے مقصد ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بظاہر یعنی مقصد اس کا وہ نہ حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے اور نہ اس کو کسی منزل کا تعین ہوتا ہے۔ حیوان ہے، جو انسان ہوتا ہے ایک تو اس کا ٹارگٹ ہے اور وہ اپنے اس ٹارگٹ کو پا لینے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جلد یا دیر اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے قیامت کے کچھ سوال ذکر کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے یہ پوچھ نہ لیا جائے اس نے اپنی عمر کدھر گزاری ہے۔ وقت یعنی کدھر گزارا، عمر کہاں گزاری؟ یہ تو نہیں کہ سارا وقت لاہو و لعب میں گزار دیا، عمر کہاں گزاری، یہ سوال ہوگا اور بندے کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اپنی زندگی ان کاموں میں گزاری ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان تو چند دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن چلا گیا تو تیرا ایک حصہ چلا گیا، جب دن چلا گیا ایک حصہ چلا گیا۔ اور اسی لیے حضرت امام ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا اس دن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی دن سورج غروب ہو جائے اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ کہتے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج سارا دن گزر گیا اور میرے عمل میں اضافہ کوئی نہیں ہوا۔ اب اندازہ لگائیے کہ وقت کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم ایک ایک دن سوچیں کہ ہمارا وقت کس میں گزرا۔ تو در حقیقت حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں دن اور رات تیرے لیے کام کر رہے ہیں اور تو بھی تو اس کے لیے کچھ کام کر لے۔ دن رات ہمارے لیے ہے نا، تو فرمایا تم بھی تو اس کے لیے کچھ کر لو۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا در حقیقت مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ بھئی زندگی کے جتنے لمحے رہ گئے ہیں تو اگر وہ اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزریں تو کتنے لطف والے لمحے ہو جائیں، وہ لمحات کتنے پیارے ہو جائیں کہ جب ہم ان اوقات کو اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزاریں۔ یاد رکھیے وقت دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ دولت واپس آ سکتی ہے، وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اور دانش مند وہ ہے جو وقت کو قابو میں رکھے اور بد نصیب وہ ہے جو وقت کے ہاتھوں میں کھیلتا رہے، وقت کے ہاتھوں میں کھیلتا رہے۔ لہذا اس بنیاد پر جو خالق کائنات نے ہمیں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا اور اس مقام پہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الفرقان میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا، فرمایا وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا بدل کر دیا۔ یعنی جو بندہ دن میں غافل ہو رات اس سے پکارتی ہے، جو رات میں غفلت میں سو گیا تو دن اس سے عمل مانگتا ہے کہ میرے اندر کوئی عمل کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس سے پوچھا جائے گا تو نے اپنی زندگی کے جو اوقات ہم نے دیے تھے گزارے کدھر ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جو اپنے وقت کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنے دین کی حفاظت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تو وقت کہاں گزر رہا ہے اس کو تو اس کی پرواہ نہیں۔ لاہو و لعب میں گیا، زندگی کے معاملات اور مشاغل میں گزر گیا، تو ایسا شخص کیسے دین کی حفاظت کرے گا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا تو وقت کی نگرانی میں پایا۔ یہی کامیابی ہے کہ انسان اپنے وقت کو اس انداز میں گزارے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا جائے۔ اب یہاں
اہم باتیں جو میں ڈسکس کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے ہمارے اندر وقت کی قدر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ پہلا سوال ہے ہم وقت کی ناقدری کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب، انسان کی لمبی امیدیں وقت کی ناقدری سکھاتی ہیں۔ لمبی امیدیں، وہ کہتا ہے جی ابھی تو ساری زندگی بڑا وقت پہ ہے جی، بھائی تو جوان ہے۔ اچھا یہ عجیب معاملات ہیں، میں حیران ہوتا ہوں بعض لوگوں پر، کچھ نوجوان نماز، کثرت سجود، عبادت کی طرف، تو اکثر ان کے والدین یا رشتہ دار ہی کہتے ہیں تو بہتے سجدے کرنے لگ پہ ہیں، وہ یہ بڑا ویلا پہ ہی تیری زندگی دا، وہ یہ موجاں کر۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ اگر ایک نوجوان ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، جھک رہا ہے، کثرت سجود، نوافل، عبادت، ان کو کہتے ہیں ایسی بات؟ یعنی میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر، ان کی کیسی مینٹیلٹی ہے۔ اگر ایک نوجوان روزے بھی رکھ رہا ہے، نفلی عبادت بھی کر رہا ہے، تو یہ شکر ادا کرے۔ اصل میں لمبی امیدیں بندے کو وقت کی ناقدری سکھاتی ہیں۔ دوسرا، نفس کی پیروی۔ یہ جو خواہشات نفس ہے نا، وہ چلو آج نہیں کل نماز پڑھوں گا، نہ کل آئے تو نہ نماز پڑھی جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھائیں کہ بھی دیکھیں اب رمضان آ رہا ہے تو آؤ ذرا کریمی صاحب آج نہیں کل، وہ کل کہتا ہے چل یار کل ہی صحیح، وہ کل کرتے کرتے وہ سارا وقت ہی گزر گیا۔ پھر کہتے ہیں چلو رمضان جو ویکھاں گے، رمضان ہے کہتے یار یہ تو چلو شروع ہے گا، جمعے تو شروع کراں گا، جمعہ آیا او یار طبیعت ہی خراب ہو گئی، چلو دوجے عشرے تو شروع کراں گے، دوجا عشرہ آیا چلو ٹھیک ہے جی وہ کچھ کام میں گنے کار دے وہ کر لی، پھر تیسرا چلو شب قدر نو نفل پڑھاں گے، لو شب قدر بھی گئی تو رمضان بھی سارا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی پیروی ہے۔ بندہ خواہشات میں یوں ڈوبتا ہے۔ اچھا اب آپ سوچئے انسان کو نفس کیسے گمراہ کرتا ہے؟ لمبی امیدیں بھی دلائے گا اور خواہشات میں مبتلا رکھے گا، وقت کی ناقدری ہے۔ اور پھر فضول گفتگو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات، یہ بھی وقت کی ناقدری ہے۔ انسان جچے تلے جملے کہے اور موقع محل کے مطابق، اس کے علاوہ کم سے کم گفتگو۔ پھر انسان، بعض لوگوں کا ایک شغل ہوتا ہے میل جول، ایسے ہی کبھی اس کے پاس بیٹھ کبھی اس کے پاس، یہ بھی وقت کی ناقدری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو موت سے غافل ہو جائے وہ وقت کے ناقدری کرتا ہے، کیونکہ موت انسان کو آنی ہے تو وہ ایک ایک لمحہ دے کے میں تو یہاں امتحان دینے آیا ہوں، جیسے کل ہم نے بات کی۔ لہذا نفس وقت کا سب سے بڑا چور ہے۔ اب انسان کس طرح وقت کی قدر سیکھے، اس میں علاج بھی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں وقت کی قدر کا سب سے اچھا علاج کیا ہے کہ سب سے پہلے بندہ نماز کو وقت کا مرکز بنا لے، یعنی نماز کی کوشش شروع کرے سب سے پہلے۔ اچھا جب وہ نماز کی کوشش شروع کرے گا، اب نماز چونکہ بر وقت ادا کرنی ہے تو اس کی زندگی میں ایک وقت پر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے وقت کی قدر کا احساس پیدا ہوگا۔ ایک چیز تو یہ نماز کی کوشش کریں بر وقت پڑھیں، یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو اچھا چلو ٹھہر کے پڑھ، نہیں، اذان ہو گئی فوراً سارے کام ختم، پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں پھر باقی کام۔ نماز، اس سے آپ میں وقت کی قدر اور اس کو ارینج کرنے کا خوبصورت موقع میسر آئے گا۔ پھر اپنے ذکر کو سانسوں سے جوڑیں، مطلب اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھا۔ آپ دکان پہ ہیں، کاروبار پہ ہیں، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان کو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے جوڑے رکھیں۔ اور جب بھی دن کا آغاز کریں تو توبہ سے کریں، پروردگار میں اس قابل نہیں تھا، تیری کرم نوازی ہے تو نے مجھے اٹھا دیا، تیری توفیق سے میں نے فجر کا سجدہ بھی کر لیا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے معافی طلب کرتا ہوں، باقی دن بھی میرے لیے بہتری کے اسباب پیدا فرما دے۔ لو اب اس نے اپنی ڈور اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دی، اس سے اس کے اندر وقت کی قدر کا احساس پیدا ہوگا۔ اور جب بھی رات کو سونے لگیں 2 منٹ 1 منٹ میں اپنے پورے دن کا محاسبہ کریں، میں نے آج کیا کیا اور کہاں ہم سے مسٹیک ہوئی۔ جب آپ روزانہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں گے، آپ میں وقت کی قدر پیدا ہوگی، چونکہ آپ کے اندر سے آواز آئے گی یار آج یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکا، لو جی کل انشاءاللہ تعالی یہ وقت کی قدر کا احساس پیدا ہوگا۔ اور کوشش کیا کریں روزانہ
کم از کم ایک نیکی کا تو اضافہ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے نا. یہ تو نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو ہماری بندگی ہے نا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہم نے کرنا ہے. کوئی ایکسٹرا نیکی روزانہ کم از کم ایک دو اس کی کوشش کریں. یاد رکھیے آج جو لمحہ ہمارے ہاتھ میں ہے نا، کل وہ حسرت بن جائے گا. یہ وقت جو ہے نہ یہ ہمارا ہے نہ ہمارے قبضے میں ہے، بلکہ یہ وقت اللہ کی بہت بڑی امانت ہے. جب یہ گزر گیا پھر کیا رہ جائے گی جی؟ حسرت. تو ہم وعدہ کریں کہ ہم سب کا سب لوگ اپنے وقت کو بہتر سے بہتر یوٹیلائز کریں، ٹھیک ہے جی. جب ہم کوشش کریں گے، اس میں سب سے بہتر وقت کیا ہے؟ جیسے اب دیکھیں آپ نے نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ بیٹھ کر ایک اچھا وقت اللہ کے گھر میں گزارا، جس میں آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں اور ایک بہترین وقت گزارنے کے بارے میں چند باتوں کو سماعت کیا. اب یہ لمحات ہماری زندگی کا ایک خوبصورت لمحہ بن جائے کہ ہم نے آج یہ چیز کو سیکھا. اب آپ اس چیز کو آگے بھی منتقل کرتے جائیں. جب ہم کسی بھی اچھی چیز کو آگے منتقل کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے کہنے پر نیکی کی طرف راغب ہوگا تو جو نیکی وہ کرے گا اس کے ثواب کے ساتھ اللہ آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ تو کر رہے ہیں. ایک بندے کو آپ نے کہا یار چلو آؤ صبح درس میں بیٹھے، وہ نماز کی طرف آ گیا، جو وہ نیکی کرتا جائے گا اس کی نیکی کا اجر اور ثواب پروردگار آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ آپ اس کو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی وقت کی قدر کرنے اور اپنے اوقات کو اتنے اچھے انداز میں دنیا میں گزارنے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے. پروردگار ہم سب کو اس کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.